اب ہم تفسیر ابن کثیر کا سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، سیکنڈ ٹریک، اور وہ یہ آیت نمبر 95 سے 97 سورہ انبیاء، اسی کا سیکنڈ ٹریک ابھی ہم تفسیر ابن کثیر کا پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، اینڈ ہی سیڈ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت لمبی حدیث ہے ذرا، فَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ وَالتَّرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ وَهِيَ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ دُرًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغَهُ ذُرُوعًا وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَيَمُرُّ بِالْخَرِيبَةِ فَيَقُولُ لَهَا اخرجی کنوزکی فتتبعوه کنوزها کیعاصب النحل قال ویأمر برجل فیقتل فیضربوه بالسیف فیفتعوه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه يتحلل وجهه فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق بين مهرودتين وادعا يديه على أجنحة ملكين فيتبعوه فيدركوه فيقتلوه عند باب اللدة الشرقية قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يداني لك بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون۔ تو یہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ کے تعلق سے یہ ایک اور حدیث ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہی آیت کوٹ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وهم من كل حدب ينسلون۔ تو یہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے ہے، اور اب میں اس کا میننگ ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ He will come to a people and call them to his way، اور وہ آئے گا، لوگوں کو پکارے گا اپنے طریقے پہ، دجال، and they will respond to him، اور وہ اس کی بات کو مانیں گے۔ He will issue a command to the sky and it will rain، اور وہ آسمان کو حکم کرے گا اور کہے گا کہ بارش بھیج، اور بارش آئے گی۔ And to the earth، اور اس زمین کو بھی حکم کرے گا، اینڈ اٹ ول برنگ فورتھ ویجیٹیشن، کہ زمین سبزہ ہوگا تو سب ویجیٹیشن اگے گا۔ دین دیئر لائف اسٹاک ول کم ٹو دیم ان دا ایوننگ، اور پھر لائف اسٹاک ہے جو ان کے مطلب جانور تمام جو ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں نا، گائے اور پھر بکریاں، بھیڑ بکریاں، اونٹ، تو یہ تمام جو ہے وہ آئیں گے شام کو ود دیئر ہمپس، یعنی ان کے اگر اونٹ ہے اگر تو اونٹ کے اوپر وہ جو اوپر اس کے ہمپ ہوتا ہے نا، کچھ ابھرا ہوا ایک حصہ رہتا ہے نا، کمبھ، ویری ہائی، وہ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا کھا کے جیسے، اینڈ دیئر اڈرس
full of milk, اور ان کا دودھ جو ہے تھن میں دودھ بہت ہوئے گا, and their flanks wide and flat, اور ان کے ہپس کا پارٹ جو ہے وہ ایک دم چوڑا اور بہت پھیلا ہوا ہوگا. Then he will come to another people. اب یہاں پر اس نے کر لیا جو کرنا تھا, اب وہ دوسرے لوگوں کے پاس گیا دجال, and call them to his way, اور بلائے گا کہ یعنی میرا کہنا مانو. And they will refuse, تو وہ لوگ منع کر دیں گے, نہیں ہم نہیں مانیں گے. And their wealth will leave with them, with him, تو ان کی دولتیں جو ہے وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی. And they will be faced with drought, اور پھر وہاں پر مطلب جیسے کال پڑے گا, یعنی کہ جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے اور کچھ اگ نہیں رہا ہے. with none of their wealth left, اور ان کے پاس کوئی بھی دولت بھی باقی نہیں رہ جائے گی. then he will walk through the waste land, پھر جو بھی ایسی زمینیں تھی نا بنجر قسم کی, وہ وہاں سے چلتا ہوا جائے گا, یعنی وہاں سے جائے گا. and will say to it, اور کہے گا اس سے, bring forth your treasure, چل اپنے خزانے باہر نکال. تو وہ زمین جو ایک ویسٹ ہے, یعنی کہ تو وہاں پر اس نے یہ کہا, its treasure will come forth like a swarm of bees, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مد مکھی کیسے ان کا ایک بہت بڑا ایک مطلب گچھا آتا ہے اڑ کر, تو وہ زمین کا خزانہ ایسا نکلے گا جیسے کہ ایسا لگے گا مد مکھی کا جیسے ایک بڑا گچھا آ رہا ہے, ایسے یہ خزانے نکلیں گے زمین میں سے, زمین اپنا خزانہ دے گی. یعنی then he will issue commands, اب وہ اور حکم کرے گا, that a man be killed, کہ ایک بندہ جو ہے اس کو قتل کر دو. and he will strike him, اور وہ خود اس کو قتل کرے گا with a sword and cut him into 2 pieces, تو اس کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا وہ اس آدمی کو. and put these pieces as far apart, اور دونوں ٹکڑے بہت دور رکھے گا, ایک ادھر ایک ادھر, as the distance between an archer and his target, تو جیسے ایک تیر کمان چلانے والے کے سامنے اس کا جو نشانہ ہوتا ہے کتنی دور ہوتا ہے اور وہ مطلب اس کو تیر مارتا ہے, ایسا یہ آدمی کے 2 حصوں کو الگ رکھا جائے گا کافی دور. then he will call him, اب وہ اس کو پکارے گا. and the man will come to him with his face shining, اور وہ بندہ جو ہے وہ آ جائے گا اس کے پاس اور اس کا چہرہ بہت ہی چمک رہا ہے. At that point Allah will send the Messiah عیسیٰ بن مریم, اور یہ وہ مقام ہے, یہ وہ مطلب وقت ہے کہ اللہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا, یعنی آسمان سے وہ اتریں گے. who will come down to the white minaret, تو وہ سفید مینارہ جو ہے in the eastern side of Damascus, اور ڈماسکس کی یعنی کہ مطلب مشرقی سائڈ جو ہے وہاں پر ایک سفید مینار ہے, یعنی ہم مسجد کا, تو وہ ادھر اتریں گے. wearing 2 garments, اور وہ 2 مطلب انہوں نے لباس پہنے ہوئے 2, lightly dyed with saffron, اور وہ زعفران سے اس کو ہلکا کلر کیا ہے, جیسے وہ زعفران اس کے اوپر ہے, ہلکا سا پیلا کلر ہے جیسے زعفران کی خوشبو ہوگی. and with his hands resting on the wings of 2 angels, اور 2 فرشتے ان کے دونوں طرف ہوں گے, اور ان کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ہر رائٹ اور لیفٹ, یعنی فرشتہ جو ہے اس کے پروں کے اوپر ان کے دونوں ہاتھ ہوں گے, تو وہ پروں کے اوپر ان کے دونوں ہاتھ ہیں اور وہ آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں, اور وہ ہے دمشق یعنی دماسکس, وہاں کی ایسٹرن سائڈ پہ سفید مینارہ ہے, وہاں پر اتریں گے. کیونکہ اب وہ وقت آ گیا کہ دجال جو ہے اب اس کا جانے کا ٹائم ہے. ہی ول سرچ فار ہم, اب وہ دیکھیں گے دجال کدھر ہے, ڈھونڈیں گے اس کو, انٹل ہی کیچز اپ ود ہم ایٹ دا ایسٹرن گیٹ آف لد, تو وہ جو لد جگہ ہے وہاں کے یعنی کہ وہ مشرقی جو گیٹ, وہاں پر گیٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے دروازے, تو وہ وہاں پر اس کو دجال کو وہاں پر مطلب وہ پکڑ لیں گے. ویئر ہی ول کل ہم, اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. دین اللہ ول ریویل ٹو عیسیٰ ابن مریم دا ورڈز, پھر اللہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الفاظ نازل کریں گے. I have brought forth from amongst my creatures people against whom none will be able to fight. Take my servant safely to the Mount Tur. تو اب اللہ جو ہے یہ الفاظ یعنی ان کے اوپر نازل ہوئے کہ I have brought forth from amongst my creatures, میرے بندوں میں سے میں نے لے آیا ہوں ایسے بندے جن کے اگینسٹ whom
ان کے خلاف none will be able to fight, کوئی بھی ان کے ساتھ میں جنگ نہیں کر سکے گا. تو لو میرے وہ بندوں کو، اللہ کہہ رہا ہے ٹیک مائی سروینٹ سیفلی، بالکل یعنی کہ مطلب حفاظت سے لے جاؤ ان کو ٹو دا ماؤنٹ طور، یعنی جو طور کا پہاڑ ہے، کوہ طور، وہاں لے جاؤ ان کو بلندی پہ. یعنی دین اللہ ول سینڈ یاجوج اینڈ ماجوج، پھر اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ and they swoop down from every hadab، اور ہر بلندی سے وہ پھسلتے ہوئے آئیں گے. تو یہاں اب ایک اور اب حدیث ہے. تو وہ حدیث کے ورڈ ہے فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَيَحْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتًا إِلَّا قَدْ مَلْأَهُ زَحَمُهُمْ وَنَتَنُوهُمْ فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَتْرَحُوهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ. تو اب یہ حدیث جو ہے اس میں بھی مطلب یہ عیسیٰ اینڈ ہز کمپینینز، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے کمپینینز جو تھے حواریین ہوں گے، ول بسیچ اللہ، وہ دعائیں مانگیں گے اللہ سے، اینڈ اللہ ول سینڈ اگینسٹ دیم انسیکٹس، اور پھر اللہ بھیجے گا مطلب ایسے کیڑے ان کے خلاف، یاجوج و ماجوج کے خلاف، وچ ول اٹیک دیئر نیکس، وہ ان کے گلے پہ اٹیک کریں گے. اینڈ ان دا مارننگ دے ول آل پیرش ایز ون، اور صبح میں دیکھیں گے تو سب کے سب ایسے مر گئے جیسے کہ کوئی ایک ہی شخص تھا جو مر گیا، یعنی سب کے سب ایک جان جیسے ہوتے نا ویسا پورے کے پورے مر گئے، یاجوج اور ماجوج. دین عیسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز کمپینینز ول کم ڈاؤن، اب وہ طور کے پہاڑ کے اوپر جو چڑھے تھے وہاں سے نیچے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے companion صحابی، and they will not find a single spot on earth that is free from their putrefaction and stench. یعنی ان لوگوں کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھی تو وہ پوری کی پوری جیسے سڑا ہوا ہوتا نا روٹنگ، یعنی کہ مطلب جسم، تو ویسا، اور اس میں سے یعنی کہ ایک بہت ہی خراب بدبو آ رہی ہے، اسٹنکنگ. تو وہ انہوں نے جب اترا تو دیکھے تو پوری زمین کہیں قطرہ بھی باقی نہیں ہے، سب کے سب وہاں لاشیں پڑی ہیں اور یہ بدبوئیں ہیں اور سڑ رہی ہیں وہ لاشیں. دین عیسیٰ اینڈ ہز کمپینینز ول اگین بیسیچ اللہ. تو اب وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، ان لوگ نے اللہ سے پھر سے دعا کی. اینڈ ہی ول سینڈ برڈس، تو اللہ اب ایک پرندے بھیجے گا ود نیکس لائک دوز آف بکٹرین، جو کیملز یعنی کہ اونٹ ہے، لیکن وہ کون سے ہیں معلوم ہے؟ جس کے دو ہم ہوتے ہیں نا، تو جس کے دو اوپر کمبھ ہوتے، اوپر دو، تو ویسے دو کمبھ والے اونٹوں کو اللہ مطلب اونٹ نہیں ہے وہ، ویسے پرندے ہوں گے، لیکن ہوں گے وہ اونٹ کے مانند، اور ان کی گردن ایسی ہوگی اور وہ اونٹ کے جیسے ان کے جیسے ہمپ ہوں گے. اینڈ دے ول کیری دیم، اور وہ ان کو اٹھا کے لاشوں کو مطلب اڑیں گے. اینڈ تھرو دیم ویر ایور اللہ ولس، اور ان کو پھینکیں گے ان لوگ اس جگہ پہ جہاں اللہ چاہتا ہے. تو جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں پھینکے جائیں گے ان لوگ. تو ایسے اٹھا کے سارے پرندے ان لاشوں کو لے جائیں گے، یاجوج اور ماجوج کی لاشیں. ابن جابر رضی اللہ عنہ said، انہوں نے کہا کہ عطا بن یزید السقسقی told him from Ka'ab or someone else they will throw them into المحبل، کہ وہ پرندے ان کو پھینک دیں گے المحبل میں. ابن جابر said I said او ابو یزید and where is المحبل، تو یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ المحبل ہے کدھر؟ He said in the east.
where the sun rises, جہاں سے سورج اگتا ہے یعنی پورب جو ہے جو مشرقی وہاں پھینکیں گے لوگ. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, he said, وَيُرْسِلُ اللَّهُ, ابھی یہ بھی حدیث ہے ذرا بڑی, وَيُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ 40 يَوْمًا فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَفْرُكُوهَا كَالزَّلَفَةِ وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنبِتِي تمرکی وردی برکاتی کی. یہ کی اس لیے ہے یہاں پر کہ مطلب یہ زمین سے شاید بولا جا رہا. قال فیومئذ یأکل النفر من الرمانۃ فیستظلون بقحفها وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ لِلْلِقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِيَامَ مِنَ النَّاسِ. وَالْلِفْحَةِ مِنَ الْبَقَرِ تَكْفِي الْفَخِذَ وَالشَّاةَ من الغنم تكفي أهل البيت. قال فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذوهم تحت آباتهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ تَحَارُجَ الْحُمُورِ وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ. Then, اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں. Then Allah will send rain which no house of clay or tent of camel's hair will be able to keep out for 40 days. اب اللہ 40 دن تک کا بارش بھیجے گا جس میں مٹی سے بنے ہوئے گھر, اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے ٹک نہیں سکیں گے, اور 40 دن تک یہ بارش ہوگی. اینڈ the earth will be washed until it looks like a mirror, اور زمین اتنی صاف کر دی جائے گی, دھل جائے گی کہ وہ بالکل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی, یعنی آئینے کی طرح دکھے گی وہ. Then it will be said to the earth, پھر زمین سے کہا جائے گا, bring forth your fruit and restore your blessings. تو اپنا جو بھی پھل ہے اور جو تم کو اللہ کی طرف سے جو بھی تمہارے اندر اللہ نے نعمتیں رکھا ان سب کو مطلب لاؤ باہر. On that day a group of people will be able to eat from one pomegranate. اور اس دن ایسا ہوگا کہ ایک پورا جھنڈ, ایک گروپ ہے لوگوں کا جو ایک انار میں سے سب لوگ کھا رہے, ایک ہی انار میں سے سب کھا رہے, یعنی اتنا بڑا انار ہے وہ. اینڈ سیک شیڈ انڈر اٹ اسکن, اور جب وہ کھا لیں گے تو اس کا جو پورا کے پورا انار کا وہ جو اسکن ہوتی ہے باہر کی, جو ایسے کٹورے کے مانند ہوتی ہے, اتنی بڑی ہوگی وہ کہ اس کے نیچے وہ لوگ مطلب شیڈ اندر یعنی ان کو ملے گا, وہ اس کے نیچے بیٹھیں گے جیسے کہ کوئی خیمہ ہے. اینڈ ایوری تھنگ ول بی بلیسڈ, اور سب کی سب جو ہے وہ پوری نعمت ہوگی. A milch camel will give so much milk that it will be sufficient for a whole group of people. اور ایک ہی اونٹنی مطلب جو مطلب دودھیاری ہے یعنی کہ تو اس کا دودھ اتنا ہوگا, اتنا زیادہ کہ پورا ایک بڑا گروپ ہے لوگوں کا, ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا. ویسے ملچ کیمل جو ہوتا ہے وہ یعنی دن میں 3 مرتبہ تم اس کا دودھ دو سکتے ہو. اینڈ ا ملچ کاؤ, تو ملچ کاؤ بھی وہی ہے. اور یہ ویسے ملچ جو ورڈ آتا ہے یہ وہ ہے جرمن لینگویج کا. will give so much milk that it will be sufficient for a whole clan. تو ایک پورا خاندان ہے اور اس کو پورا کے پورا اس گائے کا دودھ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا.
and a sheep will be sufficient for an entire household. और एक घराना है, जैसे एक फैमिली एक घराना है, तो उसके लिए एक भेड़ यानी भेड़ बकरियां जो है उनमें से एक मतलब दूध जो है उसका काफी हो जाएगा, या वो खुद यानी अगर शीप को लोग ने काटा और जैसे सबके लिए काफी हो जाएगी. At that time Allah will send a pleasant wind. उस वक्त अल्लाह एक बहुत ही खुशनुमा हवा जो है उसको भेजेगा, which will reach beneath their armpits, यानी उनकी जो बगल है उन लोगों की, वहां से वो खुशबू वाली यानी बहुत ही अच्छी हवा वहां से गुजरेगी उनके बगल से. एंड इट विल टेक द सोल ऑफ एवरी मुस्लिम, और हर मुस्लिम जो है उसकी रूह जो है वो वहां से ले ली जाएगी. और एवरी बिलीवर यानी मोमिन, तो यहां पर यानी हदीस में ऐसा है कि मुस्लिम या मोमिन. एंड देयर विल बी लेफ्ट ओनली द मोस्ट इवल ऑफ पीपल, और जितने भी बुरे लोग थे बस वो ही है जिनको छोड़ दिया जाएगा. हु विल कमिट फॉर्निकेशन लाइक म्यूल्स, तो वो लोग ऐसे होंगे कि जैसे कि मतलब जो खच्चर और इस तरह के लोग हैं उनकी तरह वो लोग जिना करेंगे. एंड देन द आवर विल कम अपॉन देम, और उस वक्त आएगा वो कयामत का वो आवर, वो सा, वो घंटा तोड़ फोड़ का, जलजलों का, उस वक्त आएगा. दिस वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय मुस्लिम, तो ये सही मुस्लिम के अंदर पूरा रिकॉर्डेड है, बट नॉट बाय अल बुखारी, और अल बुखारी में नहीं है ये. It was also recorded by the Sunan compilers with different chains of narrators. और अलग अलग जिन्होंने भी जो इसके रावी थे तो वो उनसे भी मतलब ये लेके, और जो सुनन जो पूरी कंपाइल करते हैं जो लोग, उन्होंने भी इसको लिया है. और अत-तिरमिज़ी जो है उन्होंने कहा कि ये हसन सही है, यानी कि बिल्कुल यानी ऑथेंटिक हदीस है. द थर्ड हदीस, अब ये तीसरी हदीस जो है इमाम अहमद रहिमहुल्लाह रिकॉर्डेड फ्रॉम इब्ने हरमला फ्रॉम हिज मैटरनल आंट हु सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह गेव अ खुतबा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया था. एंड ही हैड अ बैंडेज इन हिज फिंगर, और उनकी उंगली जो है उसके ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज. Where he had been stung by a scorpion, वहां उनको बिच्छू ने डंक मारा था. He said, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम तक़ूलूना ला अदुव्व लकुम व इन्नकुम ला तज़ालूना तुक़ातिलूना अदुव्वन हत्ता यअतिया याजूजु व माजूजु इराज़ल वुजूह सिगारल उयून सोहब शिआफ़े मिन कुल्ले हदबी यनसिलून कान्ना वुजूहहुमुल मजानुल मुत्रक़ा. अब इसका ये मीनिंग पढ़ रही हूं मैं. यू से, तुम ये कहते हो दैट यू हैव नो एनिमी, कि तुम्हारे लिए कोई दुश्मन नहीं है. बट यू विल कीप फाइटिंग योर एनिमीज अंटिल याजूज एंड माजूज कम. मगर तुम्हारे कोई एनिमीज है, तुमने कहा कि कोई भी एनिमीज नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जंग करते ही रहोगे अपने दुश्मनों से जब तक कि याजूज और माजूज आते हैं. जब तक उनका आना होता है तुम लड़ते ही रहोगे. विद वो याजूज और माजूज जो है विद देयर वाइड फेसेस, उनके चेहरे जो है चौड़े होंगे, स्मॉल आईज छोटी छोटी आंखें, एंड रेडिश हेयर और लाल बाल, पोरिंग डाउन फ्रॉम एवरी माउंड, हर पहाड़ी हिस्से से वो फिसलते हुए आएंगे. विद देयर फेसेस लुकिंग लाइक बर्निश्ड शील्ड्स, यानी कि जैसे उन लोगों की जो चेहरा है वो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब जैसे जिस चमक रहा है, जैसे पॉलिश्ड फेस है. इब्ने अबी हातिम रिकॉर्डेड अ हदीस ऑफ मोहम्मद बिन आम्र फ्रॉम खालिद बिन अब्दुल्लाह बिन हरमला अल मुदलजी फ्रॉम हिज पैटर्नल आंट from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he mentioned something similar. और इससे मिलती जुलती ही बात उन्होंने भी की. It was confirmed by hadith that Isa bin Maryam will perform Hajj. और ये भी बात बिल्कुल पक्की है हदीस में कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे और हज भी करेंगे. टू द अल बैत अल अतीक, बैत अल अतीक जो है वो है काबा,
that is Kaaba. Imam Ahmad rahimahullah recorded that Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu said, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. He will certainly come to this house and perform Hajj and Umrah. کہ وہ ضرور آئیں گے یہاں پر، مطلب اس اللہ کے گھر کے، مطلب آ کے حج کریں گے، یہاں عمرہ بھی کریں گے. آفٹر دا ایمرجنس آف یاجوج اینڈ ماجوج، کہ یاجوج اور ماجوج کا جو آنا ہے ان کے آنے کے بعد، یعنی یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ آ جائیں گے اس کے بعد، یعنی کہ مطلب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کعبہ شریف کا مطلب وہی طواف اور حج عمرہ جو ہے وہ کریں گے. دس واز ریکارڈیڈ بائی البخاری، اور یہ البخاری میں بھی ہے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ and the true promise day of resurrection shall draw near. اور پھر جو اللہ کا وعدہ ہے حق ہے پورا ہوگا اور قیامت کا دن جو ہے وہ نزدیک آ جائے گا. The day of resurrection, قیامت کا وہ دن, when these terrors and earthquakes and this chaos will come to pass. یہ تمام مطلب بہت ہی ہولناکی زلزلے، ہنگامے، چیخ پکار، یہ سب ہوگا. The hour has drawn nigh. اب وہ جو قیامت کا گھنٹہ ہے وہ اب قریب آ چکا ہے. And when it comes to pass, the disbelievers will say, جو کہ ہم نے آیت میں پڑھے تھے کہ this is a difficult day. یہ تو بہت ہی سخت دن ہے. کافر لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے، جو ان کی آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی نا بھئی دیکھ کے سب، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی سخت دن ہے. Allah says, فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Then you shall see the eyes of the disbelievers fixedly staring in horror. پھر آپ دیکھو گے کہ کیسے کافروں کی آنکھیں جو ہے وہ جم گئی ہے تمام ہارر کو دیکھ کر، کہ اتنی بھیانک سین سامنے ہو رہے نا، بیکاز آف دا ہارر آف دا ٹریمینڈس ایونٹس دیٹ دے آر وٹنسنگ. اب وہ اس چیز کو جو سنا کرتے تھے کہ ایسے ہوگا، قیامت آئے گی، تو وہ چیز کو اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے نا. یا ویلنا، اور کہیں گے اپنے آپ کو بد دعا دیں گے، وہ ٹو اس، تباہ ہو جائے ہم، مینز دے ول سے وہ ٹو اس، وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم تباہ ہو جائے. قد کننا فی غفلۃ من ھذا، وی ور انڈیڈ ہیڈلیس آف دس، مینس ان دا ورلڈ. ہم دنیا کے اندر جب تھے تو ہم نے ان تمام باتوں کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا، ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں کہ کوئی قیامت ہے، کوئی آخرت ہے، کوئی حساب کتاب ہے، کوئی سزا اور جزا ہے. کچھ بھی نہیں سوچا ہم نے، اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم اپنی دنیا کی زندگی میں بہت مگن تھے. بل کننا ظالمین، نے بٹ وی ور رانگ ڈوئرز. نہیں، لیکن ہم تو بڑے ظالمین لوگ تھے، ہم تو گنہگار لوگ تھے، بہت گناہ کر رہے تھے. دے ول ایڈمٹ دیئر رانگ ڈوئنگ. اس دن وہ قبول کریں گے، اس دن تو قبول کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپنے گناہوں کا احساس اس دن سب کو خود ہی اپنے آپ ہو جائے گا، تو وہ بھی اپنے گناہوں کو قبول کریں گے، رانگ ڈوئنگ کو، ایٹ دا ٹائم وین دیٹ ول ناٹ ہیلپ دیم ایٹ آل. یہ وہ وقت ہے قیامت کا کہ ان کا قبول کرنا اب ان کو کوئی فائدے کا ہی نہیں ہے، کہ اب تمہارا گناہ قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا میں اپنا گناہ قبول کیا ہوتا، اور جس کا گناہ کیا ہے، ہاں ان کے ساتھ صحیح چیز کی ہوتی، اور پھر اپنے گناہ کو سمجھ گئے ہوتے کہ ہاں بھئی ہم گنہگار ہیں، اور اس کی توبہ استغفار کرتے، یا جس کے بھی گنہگار ہیں اس کا جا کے جو بھی چیز ہے وہ تم صحیح کر لیتے، اصلاح کرتے برابر سے، تو بات الگ تھی. لیکن اب ختم، اب تو وہی ہے کہ ایگزام کا جو ہال ہے ایگزامینیشن کا، وہاں پر جب تمہارا ایگزام کا ٹائم ختم، 2 گھنٹے ہو گئے پورے، 3 گھنٹے جو بھی ہے وہ پورے ہو گئے، اب مطلب وہ اسٹاپ رائٹنگ اور تمہارا پیپر لے لیا گیا. اب تم بولو باہر جا کے کہ ابھی مجھے کچھ نہیں آیا تھا ایگزام میں، لیکن ابھی میں جلدی سے پڑھ کے اور ایگزام ہے نا جلدی جلدی دے دیتا ہوں باہر بیٹھ کے یا کہیں بھی، تو کیا وہ ہوگا قبول؟ اگر وہ دنیا میں قبول نہیں ہو سکتا، آخرت میں کیسے ہوگا پھر؟
تو یہ ہے سب باتیں جو ہم کو بتائی جا رہی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.